السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آئیے سیکھیے ترجمہ قرآن مجید۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ المزمل کی آیت نمبر 11 سے 14 تک کا ترجمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے۔ آپ کا رب تو وہ ہے جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ فاتخذہ وکیلا، بس آپ اسی کو اپنا وکیل بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وکالت کی ذمہ داری لی ہے تو ان آیات میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے والوں سے انتقام لینے کے لیے کیا انتظام کر رکھا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ترجمے کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا۔ وَذَرْنِي، واو کو الگ کر دیجیے، باقی رہ گیا لفظ ذرنی۔ اس کو بھی دو حصوں میں بانٹ دیتے ہیں، زر اور نی۔ زر لفظ ہے وازیرا یا زارو سے، وازیرا اس نے چھوڑا، یازارو وہ چھوڑتا ہے۔ اب اس سے امر بنانا ہو تو فعل مضارع کی علامت یا کو گرا کر آخری حرف را کو ساکن کر دیتے ہیں۔ یا کو گرا دیا، را ساکن ہو گیا تو بن گیا زر۔ زر امر ہے چھوڑ دے۔ اب زر کے ساتھ یا کو ملانا ہے، یعنی مجھے چھوڑ دے، تو زر کے ساتھ یا کو ملاتے ہیں تو اس لفظ کی ادائیگی مشکل ہے، یا واضح نہیں ہوتی، تو یا کو واضح کرنے کے لیے اس کے شروع میں نون لگا لیتے ہیں۔ ذرنی مجھے چھوڑ دے، وذرنی اور مجھے چھوڑ دیجئے، والمکذبین المکذبین، کذبا اس نے جھوٹ بولا، کذبا اس نے جھٹلایا، ان میں فرق سمجھ لیجئے۔ کذبا سے اسم فاعل ہے، مکذب جھٹلانے والا، مکذبین جمع ہے، والمکذبین اور جھٹلانے والوں کو۔ کون سے جھٹلانے والے؟ اولی النعمہ، اولی والے، النعمہ مال و دولت، اولی النعمتی مال و دولت والے۔ وَذَرْنِی اور چھوڑ دیجئے مجھے، وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ اور مالدار جھٹلانے والوں کو۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، مَخَلَا یمہلو، مخلا اس نے ڈھیل دی، یمہلو وہ ڈھیل دیتا ہے۔ یمہلو سے امر بنانا ہو تو فعل مضارع کی علامت کو گرا کر آخری حرف ساکن کر دیتے ہیں۔ یا کو گرایا، لام ساکن کیا تو لفظ بن گیا مہل۔ امر ہے مہلت دے دے، ڈھیل دے دے۔ ومہل اور مہلت دے دے، ہم ان کو، قلیلاً تھوڑی سی، وذرنی والمکذبین اولی النعمہ اور چھوڑ دیں مجھے اور جھٹلانے والے دولت مندوں کو۔ ومہلہم قلیلا اور مہلت دیں انہیں تھوڑی سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں، یہ جو مکے والے آپ کو ستا رہے ہیں، آپ ان کے بارے میں فکر مند نہ ہوں، اب آپ مجھے اور ان کو چھوڑ دیں اور تھوڑی سی مہلت دیں، دیکھیں ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ان لدینا انکالا وجحیما، ان بے شک، یقیناً، لدینا لدی پاس، نہ ہمارے، ان لدینا یقیناً ہمارے پاس، انکالن نقل ان کی جمع ہے، جانوروں کو منہ میں ڈالنے والی لگام اور پاؤں میں ڈالنے والی زنجیروں کو انکال کہتے ہیں۔ وجحیما اور بھڑکتی ہوئی آگ، ان لدینا یقیناً ہمارے پاس ہیں، انکالا وجحیما بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ، وطعامن اور کھانا، ذا غصۃ ذا والا، غصۃ گلے میں اٹک جانے والا، خاردار جھاڑیوں کا کھانا، جہنمیوں کو کھانے کے لیے
ایسا کھانا دیا جائے گا جو کانٹوں والا ہوگا اور گلے میں پھنس جائے گا۔ وَعَذَابًا عَلِيمًا، علیما دردناک، وَعَذَابًا عَلِيمًا اور دردناک عذاب۔ اِنَّا لَدَيْنَا أَنْقَالًا وَجَحِيمًا، بے شک ہمارے پاس بیڑیاں اور جہنم ہے۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا اور گلے میں اٹکنے والا کھانا اور دردناک عذاب۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کے لیے بیڑیاں، دوزخ اور ایسا کھانا جو گلے میں اٹک جائے اور دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ یوم ترجف الارض والجبال وقانت الجبال کثیبا مہیلا۔ یوم ترجف، یوم جس دن، ترجف راجفا یرجف، راجفا وہ کانپا، یرجف وہ کانپے گا۔ یا کی جگہ پر تا لگا دیں، ترجف تو کانپے گا یا وہ کانپے گی۔ یہاں مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وہ مؤنث کیا چیز ہے؟ الارض زمین، والجبال جبال جمع مکسر ہے، جمع مکسر کے لیے بھی فعل مؤنث واحد آتا ہے۔ یوم ترجف جس دن کانپ اٹھے گی، الارض زمین، والجبال اور پہاڑ۔ وقانت الجبال، کانت کانا ہو گیا، کانت ہو گئی، مؤنث غائب کے لیے آتا ہے۔ وقانت الجبال، جبال چونکہ جمع مکسر ہے، جمع مکسر کے لیے فعل مؤنث واحد لاتے ہیں۔ وقانت الجبال اور ہو جائیں گے پہاڑ، کثیبا مہیلا، کثیبا ریت کا ٹیلا، مہیلا بہنے والا۔ آپ میں سے جن لوگوں نے ریت کے ٹیلے دیکھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ریت کے ٹیلے کو اگر ہاتھ لگا دینا تو ریت خود بخود نیچے بہنا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی قیامت کا جب دن آئے گا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اس دن زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر یکدم ٹکرایا جائے گا اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور پھر پہاڑ کچھ دھواں بن کر اڑ جائیں گے اور کچھ ریت کے ٹیلے بن کر بہنا شروع ہو جائیں گے۔ اس طرح پہاڑ زمین سے ختم ہو جائیں گے، زمین بالکل ہموار ہو کر چٹیل میدان بن جائے گی۔ یوم ترجف الارض والجبال، جس دن زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے۔ وقانت الجبال کثیبا مہیلا اور پہاڑ بہتے ہوئے ٹیلے بن جائیں گے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہ میں ڈالنے کے لیے لگامیں اور پاؤں میں ڈالنے کے لیے زنجیریں اور بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ، کھانے کو ایسا کھانا جو گلے میں اٹک جائے، نیچے جائے نہ، اور اس سے بڑھ کر دردناک عذاب وہ الگ۔ جہاں ان آیات میں مکے والوں کو تنبیہ کی گئی تھی، وہاں یہ آیات ہمارے لیے بھی باعث نصیحت اور سبق ہے کہ ہم اپنی زندگیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھالیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت سے باز رہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین، ہم جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں اور تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کر جنت عطا کر دے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔